مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الا ان شر الشر شرار العلماء، الا ان خیر الخیر خیار العلماء، صدق اللہ مولانا العظیم۔ رمضان المبارک کی مبارک گھڑیاں ہیں اور سوغات رمضان پروگرام ہے۔ سوالات کے جوابات دیے جائیں گے، بغور سماعت کیجیے۔ اللہ رب العزت ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوال ہے کہ پچھلے سال ہم نے صدقہ فطر نہیں دیا اور ہم سمجھے کہ بھائی نے ادا کر دیا ہے، لیکن اب جب پوچھا گیا تو پتہ چلا کہ انہوں نے بھی ادا نہیں کیا، تو اب صدقہ فطر ہم دے سکتے ہیں یا نہیں؟ یاد رکھیں کہ صدقہ فطر ہر بندے پر الگ الگ، جس پر جو صاحب نصاب ہے، جو صدقہ فطر کا نصاب ہے، وہ اگر نصاب کسی کا بنتا ہے تو اس پر صدقہ فطر ہے، اور اگر کسی کی طرف سے کوئی صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس کی اجازت درکار ہوگی۔ مثال کے طور پر بہنوں کا صدقہ فطر بھائی ادا کر رہے ہیں تو بہنوں کو بتا دیں کہ آپ کا میں صدقہ فطر ادا کر رہا ہوں۔ ماں باپ کا اگر ادا کر رہے ہیں تو ماں باپ کو بتا دیں کہ آپ کے صدقہ فطر ہم ادا کر رہے ہیں۔ اگر آپ نے بغیر پوچھے صدقہ فطر ادا کر دیا تو ادا نہیں ہوگا۔ جس طرح یہاں پر کہا گیا کہ ایک دوسرے کے آسرے پر رہ گئے کہ انہوں نے ادا کر دیا ہوگا، تو یہ جو ہے اچھی بات نہیں ہے، کیونکہ صدقہ فطر تو آپ پر واجب تھا، تو آپ نے بھائی پر ایسا اعتماد کیوں کیا؟ تو یا تو بھائی کو جو ہے یاد دلا دینا تھا، یا پھر آپ نے خود جو ہے اپنا صدقہ فطر ادا کر دینا تھا۔ تو یہ تاخیر ہونی نہیں چاہیے تھی، لیکن اب یہ تاخیر ہو گئی ہے تو صدقہ فطر کبھی قضا نہیں ہوتا۔ اگر پچھلی مرتبہ ادا نہیں کیا تو اب کی بار اب ادا کر دیں، اس وقت ادا کر دیں۔ پچھلا جو صدقہ فطر ہے تو وہ ادا ہو جائے گا، وہ قضا نہیں ہوتا، لیکن اس میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ صدقہ فطر کی صدقہ فطر ادا کرنے کی کیا حکمت ہے؟ ہاں، صدقہ فطر اس لیے ادا کیا جاتا ہے تاکہ غرباء تک ان کا حق پہنچ جائے، اور جس طرح عید کے دن آپ کا دسترخوان وسیع ہوگا تو آپ کے بھائی کا دسترخوان بھی وسیع ہو جائے، آپ کے بھائی کا بھی دسترخوان وسیع ہو جائے۔ تو کوشش کریں عید سے پہلے پہلے صدقہ فطر ادا کریں، اور صدقہ فطر کی برکت سے انشاءاللہ روزے بھی مقبول ہوں گے اور آپ کے بھائی کے گھر میں خوشی آئے گی۔ تو اپنے بھائیوں کے گھر میں جو ہے خوشی داخل کریں، ان کے دلوں میں خوشی داخل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا فرمائے گا۔ اگر کوئی شخص طلاق دے تو کیا عورت کو طلاق کا لفظ سننا ضروری ہے؟ اس کے بغیر طلاق نہیں ہوگی؟ یہ ایک غلط فہمی ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اگر چار دیواری ہو اور چار دیواری کے پاس، چار دیواری کے اندر کوئی بھی نہ ہو، وہ شخص موجود ہو طلاق دینے والا، اور وہ کہے کہ میری زوجہ کو میں نے طلاق دی، اگر وہ کہے تو اس کو طلاق ہو جائے گی، اس کو طلاق ہو جائے گی، اور وہ کہے کہ زوجہ نے تو نہیں سنا، کوئی گواہ بھی نہیں ہے، تو اس کی بات مسموع نہیں ہوگی، سنی نہیں جائے گی، طلاق ہو گئی ہے، طلاق ہو گئی ہے۔ لہٰذا طلاق کا لفظ نہ عورت کو سننا ضروری ہے، نہ طلاق کے لیے گواہوں کا ہونا ضروری ہے، طلاق بہر صورت ہو جائے گی۔ تو یہ جو ہے ہمارے یہاں پر یہ غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کی بنیاد پر جو ہے بعض اوقات جو ہے جو چیز حرام ہو چکی ہوتی ہے اس کو جو ہے حلال سمجھ کر اپنا لیا جاتا ہے، اور ساری زندگی پھر جو ہے اسی حرمت میں، اسی حرام میں جو ہے زندگی بسر کرتے ہیں، حرام والی زندگی بسر کرتے ہیں۔ الامان والحفیظ، جب تک عورت قبول نہ کرے اس وقت تک طلاق نہیں ہوتی۔ کیا یہ صحیح ہے؟ ایسا بھی نہیں ہے، عورت قبول کرے نہ کرے، ہاں یہ ہے کہ نکاح میں ضرور ہے کہ ایجاب اور قبول ہے، ایک طرف سے ایجاب ہوگا، دوسری طرف سے قبول ہوگا، وہ تو کسی بھی طرف سے ہو، لیکن طلاق کے لیے ایسا نہیں ہے۔ جب مرد طلاق دے دے گا
تو طلاق ہو جائے گی، عورت قبول کرے نہ کرے اس پر طلاق پڑ جائے گی، اور جو ہے اسے طلاق ہو جائے گی، اس کی قبولیت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ بغیر گواہوں کے طلاق ہو جاتی ہے؟ جی بالکل ہو جاتی ہے۔ بغیر گواہوں کے نکاح نہیں ہوتا لیکن طلاق ہو جاتی ہے۔ یہ کچھ غلط فہمیاں ہیں طلاق سے متعلق، وہ سوالات ہیں۔ تو طلاق کے بعد اگر 60 بندوں کو کھانا کھلا دیا جائے تو کیا طلاق ختم ہو جاتی ہے؟ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ہمارے یہاں پر ایسے ہی جو ہے مفروضہ ہے، اور لوگوں نے غلط فہمی پیدا کی ہوئی ہے کہ جناب اب طلاق دے دی ہے تو مسکینوں کو کھانا کھلا دو، تو مسجد میں جو ہے چٹائی رکھ دو، تو اس کو راشن دلا دو۔ تو ایسا نہیں ہے۔ طلاق جب ہو گئی، شیشہ ٹوٹ گیا تو اب ٹوٹ گیا، اب جو ہے وہ طلاق سے رشتہ ختم ہو چکا ہے۔ ہاں اگر ایک طلاق دی ہے تو 2 طلاقوں کے اختیار کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے۔ اگر وہ رجعی طلاق ہے اور عورت اب بھی عدت میں ہے تو رجوع کیا جا سکتا ہے، اور اگر 3 طلاقیں ہو چکی ہے تو اب رجوع بھی نہیں ہو سکتا، نکاح بھی نہیں ہو سکتا جب تک فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ پر عمل نہ کر لیا جائے۔ 90 دن میں اگر صلح ہو جائے تو طلاق ختم ہو جائے گی، کیا یہ صحیح ہے؟ تو یہ جو ہے برادری میں یا پھر کسی جگہ یہ لا بنا ہوا ہے، بالکل غلط لا ہے، بالکل غلط جو ہے کہانی ہے کہ 90 دن میں مرد نے جو ہے 3 طلاقیں دے چکا ہے، اب اپنا جو ہے انہوں نے اپنا ایک قانون بنا لیا ہے کہ اگر 90 دن کے اندر اندر ان مرد و عورت میں صلح کا جذبہ آ جاتا ہے اور یہ صلح کر لیتے ہیں بچوں کو دیکھ کر یا اپنے معاملات پر پچھتاوا ہے ان کو، اور یہ صلح کی طرف آ جاتے ہیں تو جو ہوا وہ ختم ہو جائے گا، اور یہ بدستور جو ہے میاں بیوی ہو جائیں گے یا پھر ان کا نکاح ممکن ہوگا۔ تو اگر طلاق ہو چکی ہے اور 3 طلاقیں ہو چکی ہے تو اب یہ 90 دن کی کہانی بیان کی جاتی ہے، اس کہانی میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ جب آپس میں جو ہے طلاق ہو چکی ہے تو اب ان کا نکاح نہیں ہو سکتا جب تک فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ پر عمل نہ کر لیا جائے، تو اس وقت تک نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک غلط فہمی یہ ہے کیا حمل میں طلاق ہو جاتی ہے؟ جی ہاں، حمل میں طلاق ہو جاتی ہے، چونکہ قرآن مجید نے حمل کی طلاق کی عدت بیان کی ہے۔ جب عدت بیان کی ہے تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ حمل میں طلاق ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے کہ حمل میں طلاق نہیں ہوتی، یہ ایک غلط فہمی ہے۔ اچھا، اگر طلاق دے دی اور اب کہتا ہے کہ میری نیت نہیں تھی، میں نے تو غصے میں جذبے میں دے دی، میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی، میں تو ڈرانے کے لیے کہہ رہا تھا، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ نے ڈرانے کے لیے جو ہے شیشے پر پتھر مارا، یا ڈرانے کے لیے کسی کو ڈرانے کے لیے شیشہ جو ہے زمین پر پھینک دیا، اور آپ کہیں میری نیت نہیں تھی پھر بھی شیشہ ٹوٹ گیا، تو یہ جو ہے صرف یہ بچکانہ بات ہو سکتی ہے، اس میں کوئی صداقت تو نہیں ہو سکتی۔ ہاں، لا علمی ہو سکتی ہے، بچپنا ہو سکتا ہے آپ کا، لیکن جو ہے اس میں کوئی صداقت نہیں ہو سکتی۔ نیت جب نہیں ہے تو پھر بھی طلاق ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کہ بغیر نیت کے بھی ہو جاتی ہے، نیت ہو نہ ہو، نکاح میں اگر آپ نے ایجاب و قبول کر لیا تو نکاح ہو گیا۔ اسی طرح نیت ہو نہ ہو، اگر طلاق دی تو طلاق ہو گئی۔ اسی طرح نیت ہو نہ ہو، اگر جو ہے غلام کو آزاد کر دیا، اب تو غلامی کا دور نہیں ہے، اور یہ بھی اسلام کی برکتیں ہیں۔ اسلام نے بار بار غلام آزاد کرنے کا ذکر کیا، بھئی قسم ٹوٹ جائے غلام آزاد کرو، قتل ہو جائے غلام آزاد کرو، روزہ ٹوٹ جائے غلام آزاد کرو، تو اور پھر غلام آزاد کرنے کی فضیلت اسلام نے بیان کی، ہوتے ہوتے الحمدللہ دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ اسلام کی برکتیں ہیں، ورنہ تو غلامی کی زندگی میں جو ہے دنیا کے کئی افراد جکڑے ہوئے تھے، اسلام کی برکت سے یہ ختم ہوئے ہیں۔ تو بہرحال جو ہے یہاں پر یہی بات ہے کہ اگر طلاق ہو گئی ہے تو طلاق کے معاملات، اگر میری نیت نہیں تھی اور طلاق میں نے دی ہے تو نیت نہ ہو تو پھر بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ تو اللہ رب العزت سے ہم اللہ کی بارگاہ میں دعا گو ہیں کہ اللہ رب العزت ہمارے معاشرے میں محبت قائم فرمائے، اور جو یہ جذبات میں آ کر گھروں کو توڑ دیتے ہیں، پھر آ کر روتے ہیں آنسوؤں سے، بڑے بڑے داڑھی والے آنسوؤں سے رو رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کوئی حل نکالیں، یہ میرے سے غلطی ہو گئی، میرے 4 بچے ہیں، اب میں کیا کروں؟ تو جناب عالی، اگر گھر میں کیسا بھی مسئلہ ہو جائے، بچے ہو چکے ہیں تو آپ نے کمپرومائز کرنا ہے،
آپ نے کمپرومائز کرنا ہے جب تک کوئی مفتی جو ہے آپ کو اجازت نہ دے دیں، اس کو ذہن میں رکھیں آپ، جب تک کوئی مفتی آپ کو اجازت نہ دے دیں تب تک آپ نے جو ہے کمپرومائز کرنا ہے۔ جب کوئی مفتی صاحب کہیں کہ ہاں جی اب جو ہے آپ اپنی بیوی سے علیحدہ ہو جائیں، تو آپ پھر علیحدگی اختیار کریں۔ اپنی ماں کے کہنے پر، باپ کے کہنے پر، دوست کے کہنے پر، رشتہ داروں کے کہنے پر ہرگز نہ آئیں، چونکہ آج کل علم نہیں ہے، اور علم نہ ہونے کے سبب ایک دوسرے سے بدلہ لینے کا جو ذہن ہے، اور علم نہ ہونے کے سبب بہت جلد جو ہے ماں باپ بھی کہہ دیتے ہیں بھائی اس کو 1 2 3 کر اور ختم کرو معاملات کو، تو ایسا نہ کریں، بلکہ صلح کی طرف آئیں، گزاری کی طرف آئیں، کیونکہ بچے ہو چکے ہیں۔ اللہ رب العزت تمام گھروں کو سدا سلامت رکھیں، آپس میں محبتیں، الفتیں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا خزانہ، مولا کی رحمتوں کا لٹنے لگا